ایک بات اور بتائیے کہ جو سوال آیا کہ وراثت زندگی میں کیا منتقل ہو سکتی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وراثت جو اس کے پاس جو جائیداد ہے شریعت مطہرہ کے مطابق اس کے حصوں کی وصیت کر جائے، لکھوا جائے۔ اور اس ضمن میں تو علماء نے اتنی تاکید کی ہے کہ جس طرح آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اسی طرح آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی جائیداد کے بارے میں، کیونکہ اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد میں سے کوئی آدمی طاقت کے زور پر، اختیارات کے زور پر، کسی اور وجہ سے دوسرے کا حق مارتا ہے تو اس کے ضمن میں باز پرس آپ سے ہوگی۔ اس لیے بہترین شریعت مطہرہ نے ہمیں کہا کہ آپ وصیت تحریر کروا دیں، ہر ایک کو پتہ ہو کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں یہ حصہ ملے گا۔ اچھا سر، میرا خیال ہے یہ اتنی اہم ترین آپ بات کر رہے ہیں، میں نے خود مشاہدے میں کئی کیسز دیکھے ہیں کہ ہوا یہی ہے کہ وہ جی کر لیں گے، ٹھیک ہے وراثت لکھ دیں گے، ہو جائے گا جی، ہو جائے گا پیپر، وکیل کو بلوا لیں گے، پتہ چلا اس درمیان جو ہے بڑے صاحب جو ہیں وہ چلے گئے دنیا سے۔ اب وہ چلے گئے تو وہ اولادیں چونکہ اس میں وہ بیٹے شاطر تھے، بچیاں بڑی مطلب پیار کرنے والی تھیں، وہ باپ کے بہت ہی مطیع و فرما بردار، تو بابا کر لیں گے، ہمیں چاہیے نہیں بابا، وہ یہ ہوا سارا غصب کر کے۔ صاحب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے کہ جتنا پیار ہمارے ساتھ ہمارے پیدا کرنے والے کو ہے، جتنی بھلائی ہماری وہ چاہتا ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے گردن جھکانی چاہیے، اپنا فلسفہ لے کر، دوسرے لوگوں کی مثالیں لے کر۔ تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ قرآن پاک میں جو حصص مقرر کر دیے گئے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جتنا حصہ رکھا اس کے مطابق وصیت کو تحریر کر دیں۔ اچھا اگلا سوال جو ہے 60,000 ملرے کے حساب سے، یعنی جس زمانے میں اپنی بیٹی کو جہیز کی صورت میں جو مکان دیا ہوگا 60,000 روپے پر ملرہ جو اس کی قیمت ہوگی، اب وہ ظاہر باپ چلے گئے، اس کے بعد وہ اولادوں کی نیت خراب ہوئی، وہ 4 لاکھ روپے ملرہ جو ہے اس کی قیمت ہو گئی، پیچھے سے انہوں نے کیس کو فارغ کیا، پیسے لے کے ایک طرف ہو گئے، اب داماد یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے جو ہے سالے ان کے خلاف؟ جی جس وقت وہ عطا کی گئی اس وقت جو قیمت تھی اسی کو مد نظر رکھ کر وہ چیز اس کی ملکیت ہو چکی۔ اب اس کے بعد چاہے وہ 20% یا 100% یا 1000% بھی بڑھ گئی تو اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، یعنی اسی کا ہے نا۔ اس نے باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے حصے میں بھی تو آیا ہے، تو کیا بیٹے بھی اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ ان کی جائیداد اتنی ترقی کر گئی تو وہ بھی اس میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا ظلم یہی ہو رہا ہے کہ عورت کو کمزور ہو کر نہ تو اس کو ورثے میں حصہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی وصیت کی جاتی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو حصص مقرر کیے گئے ان کے مطابق۔ اچھا اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات ہے جس کی وضاحت ذرا سا کر دیجئے، کیونکہ ایک کنفیوژن جو مجھے محسوس ہوتی ہے اس سوال میں، یہ جو مکان دیا ہے یہ ایکچولی جو ہے اپنا جہیز کی مد میں دیا ہے، لیکن وہ ورثے کی رقم جو بنتی تھی اس کا مطلب سمجھ لیں مکان لے کے دے دیا، لیکن وہ دیا جہیز کی شکل میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ پہلے تو یہ بتائیے، ورثہ چلا گیا، جب تک میرے سانس چل رہے ہیں جو چیز میری ملکیت میں ہے میں اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے جو حصہ مقرر کر دیا اس میں رد و بدل کا کسی کو میرے بغیر اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کی قیمت کہیں سے کہیں چلی جائے۔ یہ ایک نصیبے کی بات ہے، بیٹے نے، باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر دیا، تو اسی طرح باپ نے بیٹے کی وری پر بھی تو بہت کچھ خرچ کیا ہے۔ آج ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ سر یہاں رک کے ذرا سا وضاحت کر دیجئے کہ وہ کیا وراثت ہو گئی، مطلب وراثت کا پیسہ ادا ہو گیا؟ اگر باپ نے وہاں پر یہ طے کر دیا کہ بیٹی میں آپ کو یہ حصہ آپ کا بنتا ہے، یہ جہیز کے طور پر دے رہا ہوں، اس لیے اب آپ کا بیٹوں کے ساتھ تو وہ طے ہو گیا۔